گزارش یہ ہے کہ سائفر کا ایشو جو ہے اب دوبارہ انہوں نے حکومت وقت نے زندہ کر دیا ہے، اور اس سے پہلے آپ سب کو علم ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ پینڈنگ تھا تو وہاں اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سائفر کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور اس دوسری بات یہ ہے کہ ابھی منسٹر انٹیریئر صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جی یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ تھا جو ریلیز کیا گیا۔ کم از کم آج ان کے اس بیانیے سے یہ اظہار ہو رہا ہے کہ یہ سائفر کو درست یا جینوئن تسلیم کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے لایا گیا، کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا، ڈی کلاسیفیکیشن کے بعد اس کی منٹس جو ہیں تحریر کی گئی۔ اب بات یہاں تک محدود نہیں تھی، 2 دفعہ سائفر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے لایا گیا، اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس وقت کے جو یو ایس میں پاکستان کے سفیر تھے اسد مجید صاحب، ان کو جو ہے بلایا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں، جہاں ایمبیسڈر صاحب نے سائفر کے کنٹینٹس کی تصدیق کر دی۔ سائفر کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں محدود نہیں رہا صرف NSC تک۔ سائفر جو ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھا گیا، اس کے بعد اس کی کاپی جو ہے محترم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی گئی۔ جب یہ سارا پاکستان تحریک انصاف نے یہ اپنے وقت میں جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت اپنا موقف دیا کہ ہم سائفر کے ایشو پہ جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ مطالبہ جو ہے آج تک حکومت نے تسلیم نہیں کیا۔ اگر کوئی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹ پہ یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پارٹ پہ کسی قسم کی جرم کا ارتکاب ہوا ہوگا، یا کوئی اللیگیلٹی ہے، یا کوئی آفیشیل سیکرٹ جو ہے وہ تشت بام کیا گیا ہے، تو جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہانریبل جج جو ہے یا ججز یا کسی بھی ہائی کورٹ کا جج یا جج صاحبان جو انکوائری کر رہے ہوں گے، ان کے سامنے تمام شواہد آ جاتے، اور اگر اتنے ہائی لیول پہ یہ انکوائری ہو جاتی تو حکومت وقت کے اس موقف کی بڑی تائید ہو جاتی کہ واقعی جو ان کا بیانیہ ہے وہ درست ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آج پاکستانی قوم کے سامنے دوبارہ یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ ڈونلڈ لو نے اس وقت کے سفیر کو یہ پیغام جو دیا تھا وہ اس وقت کے آرمی چیف کے لیے دیا تھا، جنرل باجوہ صاحب کے لیے، کہ جی آپ حکومت کو چلتا کر دیں۔ اب حکومت نے اس پہ یہ ایکشن لیا کہ امریکن یا US گورنمنٹ کا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستانی جو ہیں وہ امریکیوں کے باجگزار نہیں ہیں، یہ ہماری قومی غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کو اس طریقے سے امپورٹڈ حکومت کو عوام پر مسلط کرنے یا پاکستان میں منسٹریل چینجز کو لائے، تو یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی قومی غیرت پہ ایک تازیانہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اعظم خان صاحب کے بیان پہ۔ اعظم خان صاحب اغوا ہوتے ہیں 15 جون کو، شام کو گھر سے نکلتے ہیں اور پھر جو ہے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ لاپتہ ہونے کے بعد ان کی فیملی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہیں۔ سرکاری موقف آ جاتا ہے کہ کسی نے اس کو اغوا کر لیا ہے۔
یہ اغوا کی جو واردات ہیں یہ مسلسل تقریباً 33 ایام تک کنٹینیو رہتی ہے. 33 ایام کے بعد اچانک اعظم خان صاحب جو ہیں اس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اعظم خان نے کسی مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش ہو کے 164 کے بیان کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور جو سائفر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کی نفی کی ہے. اب میں پوری قوم کے سامنے اعظم خان کے بیان کی اناٹمی رکھتا ہوں. نمبر 1، یہ اعظم خان کس کی تحویل سے عدالت لے جایا گیا؟ بات یوں نظر میں نظر آ رہا ہے کہ شاید آخری دفعہ اس کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا. جب ایف آئی اے کے پاس یہ تھا اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے پاس تھا، تو ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے غلط بیانی کی گئی. یعنی انہوں نے اغوا کیا تھا، یہ وزراء صاحبان یا ان کی حکومت نے اغوا کیا تھا، جو آج ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. نمبر 1، یہ واضح ہیں 2 اور 2. نمبر 1، اعظم خان مسٹیریسلی اچانک ان کی تحویل سے برآمد ہوتا ہے. اعظم خان کو بیان دینے سے پہلے یا بیان دینے کے بعد میڈیا کے سامنے نہیں لایا جاتا ہے. ایف آئی آر کون سی درج کی گئی ہے ایف آئی اے نے سائفر کے ایشو پہ؟ کیونکہ منسٹر انٹیریئر نے لفظ استعمال کیا کہ 161 کا بیان ہوا ہے. 161 کا بیان جو ہے ایف آئی آر کے بعد ہوتا ہے. 164 کا بیان جو ہے وہ انکوائری میں بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے اور ایف آئی آر کے سٹیج پہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے. ایف آئی آر کہاں پہ ہے؟ قوم کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کی گئی؟ یا اگر کوئی انکوائری تھی تو وہ انکوائری کب لانچ کی گئی؟ اس کا کیا نمبر تھا؟ اس انکوائری کے حوالے سے جو آپ کا مین ملزم ہے چیئرمین پی ٹی آئی، کوئی نوٹس آپ نے جاری کیا ہے؟ اس کا موقف سنا ہے؟ ان کو آپ نے الزامات یا جو چارج شیٹ ہے کنوے کی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات نفی میں ہیں. اب اس بیان کی قانونی حیثیت پہ آ جاتے ہیں کہ اس بیان کی کیا قانونی حیثیت ہے. آج یہ بتا رہے ہیں کہ جی بس جرم ثابت ہو گیا. تو جرم اس طرح ثابت ہو گیا کہ اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ریکارڈ کرتا ہے جو ایک انتظامی افسر ہیں، جج نہیں ہے. نمبر 1، یہ آپ نوٹ کرتے جائیں. نمبر 2، جب بھی 164 کا بیان ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے انکلپیٹری اور ایک ہوتی ہے ایکسکلپیٹری. یعنی ایک بیان یہ ہوتا ہے جس میں ملزم خود عدالت کو کہتا ہے کہ ہاں جی میں بھی شریک جرم تھا، اور دوسرا بیان وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس جرم کا گواہ ہوں. قانونی طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس بیان کو سلطانی گواہ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اعظم خان کے اس بیان میں انہوں نے جو لکھوایا ہے سارا ملبہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی پر پھینکنے کی کوشش کی ہے. اب 164 بیان کے 5 بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں اور اس کی تائید ہوتی ہے آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن سے. یہ بنیادی حق ہیں پاکستان کے عوام کا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہیں، ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل، یہ پاکستان کی تمام عوام کا بنیادی حق ہیں. اب فیئرنس، کوئی پاکستانی جو ہے سوچ لیں کہ اس پورے پروسیس میں شخص اغوا ہوتا ہے، 33 دن بعد ریاستی اداروں کی تحویل سے برآمد ہوتا ہے، اچانک مسٹیریسلی کسی ان نون عدالت میں نہیں کسی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بیان لکھ لیتا ہے. بیان لکھنے سے پہلے اس پہ 5 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1، وہ بیان لکھنے سے انکار کرے گا اگر اس کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ یہ جو شخص بیان دے رہا ہے اس کو یا کوئی تحریض دی گئی، کوئی لالچ دی گئی، تھریٹ کیا گیا،
ڈیورس کے تحت ہیں یا ٹارچر کیا گیا ہے. اگر یہ ان میں سے ایک بھی چیز ہے تو کوئی بیان نہیں لکھا جائے گا. کیا اس اسسٹنٹ کمشنر کے لیے یہ مناسب تھا؟ پوری میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو علم ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو فارمر پرائم منسٹر جو گریڈ 22 کا افسر ہیں وہ اسلام آباد کے پوش F6 سیکٹر سے اغوا ہوا ہے، اور DMG افسر ہیں جس نے یہ بیان قلم بند کیا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ یہ شخص مسنگ ہے. اس شخص کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پینڈنگ ہے. انتظامیہ نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ یہ اغوا ہوا ہے. سب سے پہلا اس کا کام تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرتی کہ جی وہ جو گمشدہ یا اغوا شدہ شخص ہے وہ مل گیا. نمبر 2، جب ایسے شخص کا بیان لکھا جاتا ہے تو اس شخص کو عدالت یہ پابند ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ اعظم خان صاحب کہاں ہیں؟ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری واشگاف مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا ہے اس اسسٹنٹ کمشنر کے پارٹ پہ جس نے یہ بیان قلم بند کیا ہے. تیسری بات، یہ جو بیان ہوا ہے اس میں 364 ضابطۂ فوجداری کے تحت اگر اس پہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا ہے تو اس بیان کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. چوتھی بات، اگر یہ شریک کے جرم ہیں اور یہ کسی دوسری ملزم کے خلاف بیان دے رہا ہے تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی ایکیوز کا بیان کوئی بھی قانونی ایویڈینشری ویلیو نہیں رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ ان ایڈمیسیبل ہیں. جس کی میں تازہ ترین مثال دوں، آج ہی چیئرمین PTI کی ضمانتیں تھی، ان کے خلاف یہی کیس تھا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے، وہ شریک ملزم تھے، انہوں نے اپنے بیانات میں یہ ذکر کیا کہ آپ کی تقریر یا آپ کی اکسانے پہ جو ہیں ہم نے یہ ارتکاب جرم کیا. کیا عدالت نے یہ موقف مانا؟ بلکہ آج عدالت نے کہا جی کہ یہ کیسز درج کیوں کیے ہیں، کون سی آپ کے پاس شہادت ہے. اب 5ویں بات، اعظم خان صاحب جو ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور جرمدار کو اس کے جرم کی سزا ملے تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے. سائفر اس وقت بھی سپریم کورٹ میں باجوہ صاحب کی وجہ سے جو ہیں انہوں نے سائفر کا نام نہیں لیا. اب جب کہ انہوں نے نام لے لیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہو، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے FIA نہ کرے، پولیس نہ کرے، کیونکہ اب پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جتنے بھی تفتیشی ادارے ہیں یہ گماشتوں کے طور پہ ان ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے اگر ان کو پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتماد ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی پوری سپریم کورٹ کو یہ ریفرنس بھیج دیں صدر پاکستان کے ذریعے کہ آپ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں کہ سپریم کورٹ اس ریفرنس کو ایڈریس کریں، سوالات فارمولیٹ کر دیں، اس ریفرنس میں شہادت قلم بند ہو سکتی ہے. یہ طریقہ پسند نہیں ہے تو اگر کسی جج پہ ان کو اعتراض ہیں کہ فلاں جج صاحب نہ بیٹھیں، فلاں جج صاحب نہ بیٹھیں، تو بے شک ہانریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 غیر متنازع جج صاحبان جو ہیں ان کی کمیشن تشکیل دی جائے. اگر ہمارے خلاف، پارٹی کے خلاف یا چیئرمین PTI کے خلاف کوئی بھی شہادت آ جاتی ہے تو ہم ایسے الزام کا عدالتوں میں سامنا کریں گے. لیکن ایک دفعہ پھر میں ببانگ دہل یہ بات سب کو بتا رہا ہوں کہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ سائفر کے اس ایشو سے دوبارہ ریٹریکٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آج انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے، اب یہ منطقی انجام تک پہنچے. منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی
जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी कोई एक जुडिशल फोरम नहीं है। 3 गैर मुतनाज़ा जज साहिबान जो हैं इसको प्राप्त करें। मुकम्मल ताउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, चेयरमैन पीटीआई करेगा। और अगर दीगर 180 केसेस की तरह यह भी साबित हो जाए कि ये भी चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने के लिए, अवाम की नज़रों में बिलिटल करने के लिए एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो हम ये हक महफूज रखते हैं कि जिन लोगों ने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए उसके हवाले से मुनासिब कानूनी कार्रवाई करे। आखिरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम को यह बताना चाहती है कि कितने अफसोस की बात है कि एक मुल्क जिसमें हम कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी है, वो उस मुल्क में एक शख्स अगवा होने के 33 दिन बाद बरामद होता है और हुकूमत वक्त उसके बयान पे फख्र के साथ जो है मीडिया पे नमूदार होके हमें मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रही है। कानून कहाँ है? रूल ऑफ लॉ कहाँ है? आपने एक बंदे को अगवा किया जो ग्रेड 22 का ऑफिसर है, अगर उसने बयान देना था मेरे खिलाफ तो 33 दिन तक आपने इंतजार क्यों किया? कानून ये कहता है कि जितनी जल्दी कोई बयान होगा उतनी उसकी अहमियत है। फिर दूसरी बात, आपने अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गलत बयानी की, क्या वजाहत दे सकते हैं? तीसरी बात, आजम खान आपके पास आया कहां से? यह तो बताना पड़ेगा आपको, अदालत में भी बताना पड़ेगा, और अगर कमीशन भी बनती है तो बताना पड़ेगा। और अगर वक्त गुजरने के बाद या कमीशन के सामने आजम खान ने यह कह दिया कि जी मुझे तो इन्होंने अगवा किया था, तो आप कहां पे खड़े होंगे? आखिरी गुजारिश ये है कि मैं एक दफा फिर अपने चेयरमैन और पीटीआई का मौक़िफ़ दोहराता हूं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, डोनाल्ड लू जैसे लोग पाकिस्तान की कौमी और हमारी मिली जो शनाख्त हैं उसमें इस तरीके से मुदाखलत करके पाकिस्तानियों की गैरत को ललकार रहे हैं। कोई हक नहीं था डोनाल्ड लू को कि वो पाकिस्तानी सफीर के जरिए उस वक़्त के अरबाब इक़्तिदार को ये पैगाम पहुंचाते कि जी आपने रिजीम चेंज करनी है। तो लिहाजा इस चीज़ पे शर्मिंदा होने के बजाय अब आप चाहते हैं कि आप इसको हमारे खिलाफ एक टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल करें। तो लिहाजा अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, कोई कानून है या कानून की हुक्मरानी है, तो इंशाअल्लाह हम किसी भी जुडिशल कमीशन के सामने ये साबित करने को तैयार हैं कि इसके पीछे ये जो मैसेज था, ये जो साइफर था, ये साबिक आर्मी चीफ के लिए भेजा गया था, और उसको बचाने के लिए अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट नहीं दिया। इस बयान के साथ मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच।